بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں، نہ کسی سے اپنے زندگی کے مقصد کو پوچھتے ہیں، نہ عقل سے کام لیتے ہیں۔ اور قرآن جس میں وہ مقصد حیات لکھا ہے، اور رسول جو ہمیں اس مقصد کی طرف دعوت دے رہا ہے، نہ ہم رسول کی بات سننے کے لیے تیار ہیں، نہ ہم قرآن کو سننے کے لیے تیار ہیں، نہ ہم عقل سے کام لینے کے لیے تیار ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا ہم اپنی زندگی کو ضائع کرنے پر تل گئے ہیں؟ تو بالکل ایسی ہی بات ہے کہ ہم اپنی زندگی کو ضائع کر رہے ہیں۔ دیکھیں، اگر آپ زندگی کی حقیقت، کسی بھی چیز کی اگر آپ حقیقت کو نہ جانیں گے تو آپ اس کو بجا طور پہ استعمال نہیں کر سکتے۔ ایک مشین ہے، آپ گھر میں الیکٹرانکس کی دکان سے ایک مشین اٹھا کے لے آئے، کوئی بھی مشین ہے، لیکن آپ اس کا پرپز نہیں جانتے، نہ اس کے استعمال کا طریقہ جانتے ہیں۔ تو مطلب ایک نئی پروڈکٹ آئی ہے مارکیٹ میں، بعض اوقات تو ہوتا ہے پروڈکٹ واشنگ مشین ہے یا مائکرو اوون ہے یا فریج ہے یا اے سی ہے، لیکن وہاں ایک بڑا سٹور ہے، اس پر ایک ایسی مشین آئی ہے جس میں کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ یہ ہے کیا، تو وہ سستی مل جاتی ہے تو بنسبت اور چیزوں کے، تو وہ آپ اٹھا کے لے آتے ہیں، آپ یعنی اچھا وہ گھر لا کے آپ سجا دیتے ہیں۔ وہ ملٹیپل، اس پہ لکھا ہوا ہے ملٹیپل مقاصد ہے یا ایک خاص مقصد ہے، مثال کے طور پہ فرض کر رہے ہیں، لیکن اس کے بٹن وغیرہ یہ آپ کی سمجھ سے بالا تر ہے، آپ کسی سے پوچھتے بھی نہیں ہیں، نہ اس کو سمجھتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ مشین پھر رکھی رہ جائے گی۔ لوہے کی مشین ہے، لوہے کے پرزے ہیں، اس میں زنگ آلود ہو جائیں گے، آپ نے کھلی ہوا میں نمدار ہوا میں رکھ دیا ہے اسے، بارش بھی برس رہی ہے اس پہ، تو کچھ موٹریں بھی لگی ہوئی ہیں، وہ موٹریں بارش کے پانی سے زنگ آلود ہو کے اپنا کام چھوڑ دیتی ہیں۔ بالکل دیکھیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو جسم دیا ہے یہ ایک مشین ہے، اور یہ ایک بہت بڑے مقصد حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی دی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ ایک بہت بڑا فائدہ اللہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہتا ہے۔ اچھا، اس کے اب جو ہمارے پاس مشین ہے، ہمارے پاس جو یعنی انسان جو زندگی اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے، اس کا تو ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد اندیکھا ہے، یعنی اس کا تعلق غیب سے ہے، ظاہر سے نہیں ہے۔ تو چونکہ یعنی وہ مقصد ہم معلوم کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اب یہ ہے کہ ہم انجانے میں زندگی گزار رہے ہیں، بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں، نہ کسی سے اپنے زندگی کے مقصد کو پوچھتے ہیں، نہ عقل سے کام لیتے ہیں۔ اور قرآن جس میں وہ مقصد حیات لکھا ہے، اور رسول جو ہمیں اس مقصد کی طرف دعوت دے رہا ہے، نہ ہم رسول کی بات سننے کے لیے تیار ہیں، نہ ہم قرآن کو سننے کے لیے تیار ہیں، نہ ہم عقل سے کام لینے کے لیے تیار ہیں، بلکہ بے وقوفوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ دنیا ہی کو ہم نے اپنا مقصود حیات بنا لیا ہے۔ آپ دیکھ لیں آپ کا کیا ایم ہے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ کا کیا ایم ہے زندگی گزارنے کا؟ والدین، ماں باپ اپنی بیٹی کو رخصت کرتے ہیں، یا باپ خاص طور پہ، جاؤ، یہی دعا کہتے ہیں، جاؤ بیٹی تمہاری زندگی اچھی گزرے۔ پھر بیٹے کو بعض اوقات باپ دعا دیتا ہے، جاؤ تمہاری زندگی، میں دعا کروں گا تمہیں اللہ تعالیٰ کامیاب کرے۔ اب یہ بیٹی اور بیٹے کو جو دعائیں ماں باپ دے رہے ہیں، یہ دراصل دنیا کی دعائیں ہیں۔ اور یہ کون ہے ماں باپ؟ یہ مسلمان ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ تو دیکھیں، یہ ایک بہت زیادہ پریشان کن بات ہے کہ آپ اس تمام معاشرے کی توجہ جو ہے وہ صرف ظاہر کی طرف ہے،
فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ ایسے شخص سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو فرمایا ہے کہ آپ ایسے لوگوں سے منہ پھیر لیں، ان سے کنارہ کشی کر لیں، اعراض کر لیں۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا، جس نے منہ موڑ لیا میری یاد سے۔ اب یہ کیا کر رہا ہے؟ لم یرد الا الحیات الدنیا، اب اس کا دنیا کے علاوہ کوئی ارادہ ہی نہیں ہے، یعنی دنیا ہی کو اس نے مقصود بنا لیا ہے اور دنیا ہی کے لیے زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ تو آج کا جو مسلمان ہے آپ دیکھ لیں، اس نے اللہ کی یاد سے، اللہ کی یاد کیا ہے کہ آپ اللہ سے پوچھیں کہ میں نہیں تھا اور تو نے مجھے بنایا، تو کیوں بنایا، میں نے کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے، کس کام کے لیے محنت کرنی ہے، کیا کرنا ہے۔ ظاہر ہے کہ دنیا تو مختصر ہے اور ایک معین مدت تک کے لیے ہے، اس کے بعد آپ کو جانا ہے۔ تو ہم نے ایک تو موت کو فراموش کر دیا ہے، زندگی کی حقیقت کو نہ ہم نے سوچا ہے، نہ سمجھا ہے، نہ سمجھنے کے لیے تیار ہے، اور بالکل ایک بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں، اور اسی حالت میں ہم مرنا بھی چاہتے ہیں۔ یعنی دیکھیں، آج کا جو میں نے موضوع بنایا ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم اپنی زندگی کو ضائع کرنے پر تل گئے ہیں؟ تو اس کا جواب ہاں میں ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ دیکھیں، اگر دنیا ہی اگر مقصود ہو گئی آپ کا، تو دنیا سے تو آپ کوئی چیز لے جا نہیں سکتے، ہر چیز، یہاں تک کہ اپنا جسم بھی آپ چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ اور آپ نے جو کیا کرایا ہے، جو بڑی محنت سے اولاد کو پالا، بڑی محنت سے مال بنایا، بڑی محنت سے جائیدادیں بنا لیں اور پیسے کما لیے، بینکوں میں سارا پیسہ ایز اٹ از، اور مال اولاد سب کچھ چھوڑ کے آپ قبر میں آپ کو لٹا دیا جائے گا۔ ظاہر ہے آپ ہندو نہیں ہیں، ورنہ آپ کو جلا دیا جاتا۔ تو دیکھیں، ہندو بھی بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں، باطل کو، ہندو نے باطل کو مقصود بنا لیا ہے، ہم نے بھی باطل کو مقصود بنا لیا ہے۔ ختم ہونے والی چیز کے ہم در پہ ہیں، ختم ہونے والی چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، جو چیز ہمارے ہاتھ نہیں آنی اس کو ہم جمع کر رہے ہیں، اور آپ اگر جمع بھی کر لیں لیکن یہ آپ کے کسی کام نہیں آنے والی۔ بہت سے مریض، بہت سے مالدار مریض جو ہے اسپتالوں میں وینٹیلیٹر پر ہیں، آکسیجن ان کو دی جا رہی ہے، اور پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن وینٹیلیٹر سے وہ بچ نہیں سکتے، پھر موت سے بچ نہیں سکتے۔ بہت سے مریض پیسے ہوتے ہوئے وینٹیلیٹر کی حالت میں دم توڑ دیتے ہیں۔ بہت سی مثالیں ہیں، اسپتالوں میں چلے جائیں، اسپتالوں میں میتیں ہوتی ہیں نا، سارے زندگی بچانے کے اسباب، ہسپتال، ڈاکٹر، پھر ایک میڈیکل بورڈ بیٹھتا ہے، لیکن میڈیکل بورڈ بیٹھتا ہے، وہ میڈیکل بورڈ بھی آپ کو موت سے نہیں بچا سکتا۔ تو زندگی جو ہے ختم ہونے والی ہے، اور یہ زندگی بے مقصد نہیں دی آپ کو اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جس کے لیے تم نے زندگی گزاری میں تم سے ضرور پوچھوں گا۔ تو دیکھیں، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ قرآن مجید میں ہمیں ہدایت کی ہے، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچا لو۔ ہم خود آگ کے جہنم میں جلنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور اپنی اولاد کو بھی اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تل گئے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، جو بھی ہمارے بچے ہیں، ہر ایک کے ذہن میں دنیا کے متعلق ایک پلان ہے، بچے بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ تو کوئی بھی یعنی آخرت کا پلان آپ کو نہیں بتائے گا، سارے بچے دنیا کے پلان آپ کو بتائیں گے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنے بچوں کو یعنی دنیا میں کچھ نہ بنائیں بے شک، لیکن مقصد تو یہ نہیں ہے۔ آپ بچوں کو سمجھائیں کہ بھئی تمہاری زندگی، ہماری زندگی محدود ہے، اور ہم نے آخر کار چلے جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک خاص بات کے لیے پیدا کیا ہے۔ وہ بات کیا ہے؟
وہ آپ کو میں اگلی نشست میں بتاؤں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم